السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خابر گمن چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے جو ہے عام سیولینز کا ٹرائل کیا ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کیس چل رہا ہے۔ پٹیشنر 4-5 وہاں پہ موجود ہے، وہ اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہیئرنگ تھی اور اب یہ جو ہے معاملہ ہیئرنگ ہے وہ دوبارہ ہوگی جولائی کے دوسرے ہفتے کے دوران۔ کون سی ڈیٹ آتی ہے اب اس وقت پتہ چلے گا کہ اب ججز صاحبان کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے آج بتایا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ اس کیس کو جاری رکھا جائے گا۔ جو بھی فیصلہ آئے گا اس حوالے سے ہم دیکھ لیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ ناظرین، 1-2 دن پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج کل پاکستان کی جو سیاست کا محور ہے، مرکز ہے، جو پوائنٹ آف فوکس بنا ہوا ہے وہ دبئی ہے۔ دبئی کے اندر چونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ بھی موجود ہیں۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کی سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب وہ بھی دبئی کے اندر موجود ہیں۔ ان کے صاحبزادے اور وہ جن کو پرائم منسٹر بنانے کی شدید خواہش ہے محترم آصف علی زرداری صاحب کی، ملک کے موجودہ فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ بتایا تو یہی گیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب واپسی کے اوپر دبئی سے ہوتے ہوئے آئیں گے۔ پتہ نہیں اب انہوں نے وہاں پہ چکر لگایا کہ نہیں لگایا، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ واپس اسلام آباد کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں کے اندر، وہ بھی بتا دیں گے کہ کیا دبئی کے اندر انہوں نے اسٹاپ اوور کیا یا نہیں کیا۔ خبریں جو آج چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران محترم آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد جو ہے محترم نواز شریف صاحب کی ملاقات ایک ڈیٹیل ہو گئی ہے۔ انیشیل جو ہے وہ گراؤنڈ ورک تیار کر لیا گیا ہے۔ دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پرپوزلز، اپنی سجیشنز، اپنی خواہشات کا ایکسچینج ہو گیا ہے، اور اب آنے والے دنوں کے اندر بھی جب مزید ملاقاتیں ہوں گی دونوں خاندانوں کا جو عید یہیں پہ کرنے کا دبئی کے اندر پروگرام ہے، اور عید کے دوران ظاہر ہے چھٹیاں بھی ہوں گے، چھٹیاں تو ویسے آلریڈی وہ چھٹیاں پر، تو اس دوران وہ بڑے آرام سے تحمل کے ساتھ ایک اچھا ٹائم لے کے تمام جو اس وقت متنازع تو نہیں ہم کہہ سکتے تصفیہ طلب معاملات ہیں سیاسی سطح کے اوپر بٹوین پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ پی ڈی ایم کا بڑا حصہ ہیں، پی ڈی ایم کے روح رواں ہیں، وہ طے ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر میں ایک خبر یہ بھی پڑھ رہا تھا ناظرین، وہ یہ ہے کہ اور ذرائع بھی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ دونوں طرف اور خاص طور پر ٹاپ مین آپس میں مل رہے ہیں، نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، تاکہ فیس ٹو فیس چوہدری صاحب ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن ہو جائے، اور یہ نہ ہو درمیان کے اندر آپ کو پتا جب ٹیمیں بنتی ہیں تو ٹیمیں پھر درمیان میں کچھ اپنے پنجابی کے اندر لچ بھی تل دینے، لہٰذا اپنی خواہشات بھی اس کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ تو دونوں اطراف نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ ہم بیٹھ کے ایک دفعہ بات کر لیں، اور جو بھی ہم نے کرنا ہے ملک کے اندر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون بنے گا، چاند ایک میڈیا کی پرسنالٹیز کا بھی ذکر ہو رہا ہے، آپ سے میں پوچھوں گا کہ کون کون زور لگا رہا ہے اور کون بنے گا آئندہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، کیا الیکشن اپنے وقت پہ اکتوبر کے اندر اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں گی، 60 دن کے اندر کریں گے، یا پھر اسمبلی کچھ عرصہ پہلے ڈیزالو کر لی جائے گی تو 90 دن کا ٹائم لیا جائے گا، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اور باقی ملک کی جو سیاست ہے وہ کس انداز سے انہوں نے آگے بڑھانی ہے، کیونکہ اس وقت دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہان ہیں چوہدری صاحب، ان کا یہ خیال ہے، زیادہ تر مبصرین کا بھی یہی کہنا ہے، رائے ہے کہ چونکہ اب یہ دو بڑے اسٹیک ہولڈرز پولیٹیکل جو اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں وہی میدان سیاست کے میدان عمل کے اندر موجود ہیں، باقی رہ گئے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کو وہ اسکائپ کے اوپر لے لیں گے، ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے خاص اسپیشل جسے کہتے ہیں نا کہ جہاز بھی بھجوایا جائے، یہاں پہ پاس ہی دبئی ہے، 1.5-2 گھنٹے کی 2.5-3 گھنٹے کی خاص اسپیشل فلائٹ کے اندر ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ آپ کے پاس خبر جو ہے پہلے وہ ہمارے ساتھ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی دوڑ کے اندر کون کون لگا ہوا ہے؟ یعنی دو تو ہم نام ہی ہیں، محسن نقوی اور محسن بیگ، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں محسن بیگ صاحب جو ہیں
وہ بھی صحافی ہیں، یہ بھی صحافی ہیں، وہ بھی مالک ہیں، وہ بھی مالک ہیں. ساڈا نام ہی پوا دیا چوہی صاحب، ساڈا ایک اخبار تو تسی بھی کچھ عرصہ پوا دینے کچھ عرصہ آپ بھی ایک اخبار چلاتے رہے ہیں، تو مالک تو آپ بھی ہیں. اگر آپ وہ ابھی بھی اخبار چل رہا ہے تو آپ اپنا نام بھی ڈلوا دیں. کیا مطلب ہم نہیں ہمیں تو کوئی گنجائش نہیں، ہم جو کر رہے ہیں الحمدللہ وہ آپ بھی وہی نہیں میں کہہ رہا اگر بیسک کوالٹی وہ صحافی کی ہے ایک ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے یہ آن لائٹر نوٹ بات کر زیادتیاں رہا ہوئی ہیں. بالکل صحیح. آپ خاور گومن صاحب، آپ تو اس طرح کے ظلم زیادتی کا سوچ بھی نہیں سکتے جو ان لوگوں نے کیے ہیں. تو اس لیے اس میں تو پارٹی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے شک. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ 3 مہینے اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جب ان کی گورنمنٹ ختم ہو جانی ہے تو جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی نہ کروائیں، تو اسی پر وہ تصفیہ کر رہے ہیں. اور نمبر 2 کہ سیٹوں کی بندر بانٹ جو ہے، یا عام لفظوں میں سیاسی جو ہے جوڑ توڑ جو ہے کہ سیٹ ٹو سیٹ، کہ پنجاب کی قومی اسمبلی کی 146 سیٹیں ہیں، پہلے 2-3 زیادہ تھیں. اس میں سے پی ٹی آئی کے مقابلے میں تو پتہ نہیں، وہ تو ابھی اس کو سمجھتے نہیں مقابلے میں، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور آئی پی پی آف ترین صاحب، ان کے درمیان کتنی سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ پاسبل ہے. تو ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ صوبے میں 372 کے قریب یا کتنی سیٹیں ہیں، اس میں سے جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں وہ 292 یا وہ دیکھ لیں ذرا اس میں کتنے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو. وہ ان میں ان کے جو ہے کس نے رکھنی ہے. تو اسی طرح سندھ میں بھی کسی کو کوئی حصہ ملنا ہے، بلوچستان کا کیا حالات ہوں گے، کے پی میں کیا ہوگا. تو یہ ایک بڑی ایکسرسائز ہے، اور اس میں سارے اب کافی بری طرح اس سچویشن میں پارٹی پوزیشن کی وجہ سے اور اپنے خواہشات کے کوڑے جو ہے ان کے لیے شہباز شریف، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہی شوڈ کنٹینیو ایز پرائم منسٹر، کچھ کہا کہ نواز شریف نہ صرف ملک میں آئیں بلکہ اقتدار میں آئیں. اگر وہ کسی وقت کسی وجہ سے خود نہیں اس کے لیے تیار ہوتے تو مریم نواز نے بڑی سٹرگل کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے بقول، تو ان کو آگے لایا جائے. اگر اس کا بھی نہیں ہے تو پھر اور کوئی ان کا نامنی. تو اگر زرداری صاحب کو کنسیڈ کرنی ہے پرائم منسٹرشپ تو پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے وہ 100% نون کو دے دی جائے. اگر یہ نہیں ہے تو ترین اور کاف لیگ اور پیپلز پارٹی یہ مل کے کیا جوڑ توڑ کر کے کوئی اپنی سیٹیں نکال سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ رائے عامہ کا کیا کرنا ہے، اس کا ان کے پاس ابھی تک کوئی مناسب توڑ نہیں ہے. نہ قیمتیں کم ہوئی ہیں، نہ بے روزگاری پر کوئی حملہ ہوا ہے، نہ عوام کے لیے کوئی تحفظ کا احساس ہے عام سطح پر. تو ان حالات میں آیا عوام آدمی جو ہے ان پارٹیاں جو 1.5 سال تقریباً 13-15 مہینے نہیں یعنی 12 اگست کو صحیح جتنے مہینے ہوں گے ان کے، اس کے بعد انہوں نے کوئی ایک بڑا پلس عام آدمی کے اعتبار سے ایک بڑا کارنامہ، ایک بڑی کرتوت، کوئی بڑا کام، کوئی یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط. لیکن جناب ہے دسو خاور گومن صاحب تھوڑے کو بھی جواب نہیں ہے. انہوں نے عوام دی ایس شعبے چینی خدمت کر دیتی ہے کہ یعنی عوام جو ہے آنکھیں بند کر کے زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف کو، فضل الرحمان صاحب کو، ترین صاحب کو وغیرہ کسی کو ووٹ دیں گے. یا ابھی بھی وہ ان کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے وہ اس میں اسی کے بیلٹ باکس میں جا کے اپنے ووٹ پھینکیں گے. تو دس از اے ویری ہیوج ایکسرسائز اور بہت بڑے واقعات ہیں اور بہت سارا ابھی کچھ ہونا ہے. اور کچھ جن کے اوپر بڑے سیریس چارجز ہیں ان کے خلاف کیسز جو ہے نا انہوں نے عدالتوں کا رخ کرنا ہے اور وہ ڈے ٹو ڈے اس کی کر کے ہیئرنگ کچھ لوگوں کو سزا دے کے نااہل قرار دے دینا. آیا اس میں کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا ملک میں دوبارہ تصادم کی اور محاذائی کی کوئی صورتحال بن جاتی. سو ون کین ناٹ جمپ ٹو اینی کنکلوژن ایز آف دس مومنٹ. لیکن عید کے بعد جو 5 ہفتے ہیں ان کے اندر بہت سارا چیزیں جو ہے نا کھول کے سامنے آ جائیں گی اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس پہا ویکدی پہ یہ اور ہو از گوئنگ ٹو لیڈ دی کنٹری ان کمنگ الیکشن ایز اینڈ وین ہیلڈ.
جی چوہی صاحب، آپ نے کافی کمپریہنسو اس کے اوپر بات کر لی. اخبارات بھی اگر ناظرین دیکھیں، ڈان کی اگر آپ ہیڈ لائن دیکھیں، بگ وگز ڈسینٹ آن دبئی ٹو ڈیسائیڈ شیپ آف تھنگس ٹو کم، جو بھی مستقبل کے اندر منظرنامہ بنے گا وہ اس کے لیے بگ وگز، ظاہر ہے بڑے جو ہیں اس وقت سیاستدان وہاں پہ موجود ہیں. دنیا نیوز کی بھی میں دیکھ رہا، زرداری نواز شریف ملاقات، ساتھ چلنے پر اتفاق. سب سے اہم ناظرین اور جیسا جو اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے بٹوین دونوں سیاسی جماعتوں کے، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، جو میرے ذرائع ہیں جو صاحب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈسکشن اب یہ ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ سمجھ رہے ہیں، خاص طور پر نون لیگ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر جو ہے کافی زیادہ اچھی پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں. ظاہر ہے 9 مئی کا سانحہ ہوا، اس حوالے سے جو بھی ابھی تک معاملات چل رہے ہیں، جس طرح کے حالات و واقعات پر آگے بڑھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو بہت نقصان کیا ہے، جو ایک ظاہر ہے اس حوالے سے جو بھی ابھی تک حالات و واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں. تو اب یہ سمجھ رہے ہیں نون لیگ کا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھی پوزیشن میں ہیں. اب ہمیں جو ہے پہلے اگر کوئی کسی جگہ کے اوپر موڈ یہ تھا بھی کہ ہمیں کہیں کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اب نون لیگ کے اندر جو ہے لوگ یہ بتا رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب کو، اپنے پارٹی کے لیڈر کو، اس لیے وہ دبئی میں بھی آ گئے ہیں، زیادہ لوگوں سے مل بھی رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمیں اپنے پاؤں کے اوپر اپنا پورا وزن ڈالنا چاہیے اور ہمیں کھل کھلا کے الیکشن میں جا کے ہمیں زیادہ جو ہے وہ ترلے منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جو پیپلز پارٹی کی نہ آئی پی پی کی. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سولو کی طرف جائیں، زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف نہ جایا جائے. دوسری طرف ظاہر ہے زرداری صاحب نے بھی کافی اپنا چیزیں داؤ پہ لگائی ہوئی ہیں، وہ مین ان کا فوکس ہی پنجاب ہے، کیونکہ دوسری طرف وہ ایک سندھ کے اندر اپنی حکومت ان کی موجود ہے، وہ کمفرٹیبل ہیں اور عام رائے یہی سامنے آ رہی ہے کہ وہ سندھ کے اندر دوبارہ رادر اب تو تیسری حکومت ان کی بن جائے گی لگاتار، کہ کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ حکومت بنا لیں گے. بلوچستان سے بھی جو ہے کافی لوگوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، تو حصہ بقدر جوسا وہاں سے بھی مل جائے گا. لڑائی ساری کی ساری پنجاب کی ہے، پنجاب کے اندر اب آئی پی پی بھی حصہ دار آ گئی ہے. لہٰذا اس وقت تو آپ کی بات سے میں متفق ہوں. میں اگر ایک سیکنڈ آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر لوں تو خاور گومن صاحب، آپ بھی کافی بڑے سیاسی مبصر ہیں. ہیونگ سیڈ دس، اس وقت پنجاب میں جو سب سے بری حالت ہے نا، سب سے گندی سیاسی طور پر پوزیشن ہے تو وہ نون لیگ کی ہے. ایک وقت ان کا توتی بولتا تھا، آج ان کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے. لوگوں نے ٹکٹ واپس کیے، پیسے ان کو دے کے الیکشن لڑاتے تھے، وہ نہیں لڑ رہے تھے. اور یعنی ایک ایک حلقے سے 25 30 تک امیدوار ہوتے تھے، کبھی آج 5 نہیں نظر آ رہے. تو یہ آپ کو یا جس نے بھی آپ کو نون لیگ سے بتایا ہے وہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا اس میں، بلکہ اس کے مقابلے میں کاف لیگ، آئی پی پی، کیا نام ہے وہ، استحکام پاکستان پارٹی، اس کے بعد پیپلز پارٹی، ان کے اوپر لوگوں کا نزلہ زیادہ نہیں گر رہا. وہ زیادہ ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں مسلم لیگ این کو، کہ جو بھی خرابیاں ملک میں اقتصادی طور پر، مالی طور پر، عوامی طور پر، انتقامی کارروائیوں کے طور پر وہ انہی کے کھاتے میں پڑ رہی ہیں. اس کی وجہ سے دے آر ان دی ورسٹ پاسبل پوزیشن. جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نواز قدم رکھیں گے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں جو ہے وہ دور، اور ان کو جناب سارے 342 جڑیاں قومی اسمبلی دیاں سیٹاں نے اور 372 پنجاب، وہ ساریاں انہاں دی جھولی چ پی جانگیاں اور سارے باقی روندے اور ویکھدے رہ جان گے. آئی ایم سوری، دس از ناٹ دی کیس. دے آر ایز آف ناؤ دے آر ان اے ورسٹ پاسبل کنڈیشن. اب آپ فرمائیں، اس کا بھی جواب دے دیں. نہیں، میں بالکل آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں، میں چوہدری صاحب یہ نہیں کہہ رہا کہ زمینی حقائق اس طرح کے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر ایک سوچ یہ پائی جا رہی ہے. آپ کا آرگومنٹ کہ وہ کتنی حقائق کے قریب ہے وہ سوچ، زمینی حقائق کے، یا بالکل ہی اسے ایک فاصلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایسے خام خام کے اندر ہوا میں اپنے وہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، وہ وقت بتائے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک سوچ چل رہی ہے پولیٹیکل، یہ جو جس حساب سے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا.
اب پہلے آنے والے دنوں کے اندر جو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ اچھے لیول پہ کریں گے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پارٹی کے اندر ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ جو اس وقت آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دبئی کے اندر یہ جو ساری کی ساری اس وقت بیٹھک لگی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ کھچڑی پک رہی ہے، سارے فیصلے ہو جانے ہیں. اور اسی لیے محترم نواز شریف صاحب وہ لندن سے دبئی آ گئے ہیں، جو ہے زرداری صاحب یہاں سے دبئی چلے گئے ہیں. پرسکون ماحول ہے وہاں پہ، نہ کوئی اس طرح کی وہ یہ کوئی میڈیا کی چک چک ہے، نہ کوئی آپ کے منہ کے اندر کوئی کیمرے دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں، خبریں آپ عوامی سطح پر عوام کی نبض پر آپ کا ہاتھ ہے خاور گومن صاحب، یہ فرمائیں کہ ان کے پاس مسلم لیگ این اور پیپلز پارٹی اور کاف اور آئی پی پی اور فضل الرحمان اور باقی، ان کے پاس کون سا نعرہ ہے عوام کو بیچنے کے لیے، اور ان کے پاس کون سی کارکردگی جو لوگوں کو دکھائیں گے، اور ان کے پاس کون سا لالی پاپ ہے، اور کون سا 16 مہینے میں انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ نہیں جی بھی غلط ہے، بھی غلط. یہ کمال ہے. مسلم لیگ نے جو یہ پھٹک چوک دیتے نے، تو بتائیں مجھے، لیٹس شیئر ود پیپل آف پاکستان. دیکھیں آرگومنٹ جو صاحب وہ جو پیش کر رہے ہیں، فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. 25 کروڑ اب ماشاءاللہ ہم ہو گئے ہیں. لیٹسٹ جو آپ کو پتا ہے کہ سینسس کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 25 کروڑ سے تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں. فیصلہ تو انہی کا ہوگا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 14 مہینے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اس سے خوفناک اور اس سے بری جو ہے معیشت ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر نہیں دیکھی، جس کا حال ماضی کی حکومت یہ ایک نالج فیکٹ نہیں ہے، میں وہی بتا رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے. اگین میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں اور ہم سب کو یہ دیکھنا ہے، عوام کو یہ دیکھنا ہے. عوام ماشاءاللہ عوام کے پاس تمام حقائق موجود ہیں، تو وہ انہی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کریں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حقائق رکھنا، اور آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں اسی کے اوپر ہم اگلی سٹوری جو صاحب کریں گے. ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد بریک پہ جائیں گے، اور پھر بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ پچھلے 14 مہینوں کے دوران معیشت کے ساتھ کیا ہوا. آج کی تاریخ میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، کبھی ہاں کبھی نہ، وہ ایک بڑی مشہور زمانہ ایک فلم بھی ہے جو ہے کہ اب یہ ہاں ہو رہی ہے یا نہ ہو رہی ہے، ہاں ہوگی تو کیا ہوگا، نہ ہوگی تو کیا ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ چل رہا ہے. اور یہ جو ایک موجودہ حکومت کا بیانیہ ہے، نیریٹو ہے کہ وی آر دا ونس، جو ہم نے اس ڈوبتے ہوئے سفینے کو آپ جو ہے باہر نکالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، کنارے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ صرف گڈ گورننس شہباز شریف صاحب کی، نون لیگ کی اور ان کے جو لیڈران ہیں، انہوں نے جو مل بیٹھ کے اپنا تجربہ استعمال کرتے ہوئے ملک کو اس وقت بچایا ہے، وہ جو ہے اس کا ہمیں ریوارڈ ملنا چاہیے نیکسٹ الیکشن کی شکل میں. عوام کو یہ دیکھنا ہے. لیکن ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے تفصیلات پاکستان کی معیشت اور آئی ایم ایف کے ساتھ چلتے معاملات کے اوپر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، رات خبر آئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کافی حد تک طے ہو گئے ہیں اور کسی بھی موقع کے اوپر اعلان ہو سکتا ہے. آج خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی بھی جو آئی ایم ایف کی مینجمنٹ ہے وہ کچھ ریویو کر رہے ہیں. جو پاکستان نے دوبارہ اقدامات اٹھائے ہیں، پاکستان فائنانس منسٹری نے جو کام کیا ہے، نئے ٹیکسز لگائے ہیں، تو اس کے اوپر ریویو کر رہے ہیں. ایک اور خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں، ان کی دوبارہ بات ہوئی ہے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کے ساتھ. دوبارہ معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 30 جون آخری تاریخ ہے، اس وقت تک ہمیں یہ اپنا سیل کرنا ہے بیل آؤٹ پیکج آئی ایم ایف کے ساتھ. ہوگا نہیں ہوگا، ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے فرحان بخاری صاحب کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں. ماہر معیشت ہیں، انٹرنیشنل ڈفرینٹ جو پبلیکیشنز ہیں ان کے لیے لکھتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں اکانومی کے اوپر. بخاری صاحب بہت شکریہ. سر ساری خبریں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ پہلے یہ بتا دیجئے گا آپ کی خبر کیا ہے کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا یہ پیکج ہونے جا رہا ہے؟ باقی بعد میں پوچھوں گا ہوگا تو کیا ہوگا، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. جی بخاری صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین جو صورتحال ہے، کئی مہینوں سے ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ حکومت تو کہتی ہے کہ جی بس اب ہوا اور اب ہوا، لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے خاموشی ہے. اب بھی متواتر وہی صورتحال چل رہی ہے. تو جب تک کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ نہ بتائے کہ واقعی یہ تعلقات بحال ہونے والے ہیں، کوئی معاملہ آگے چلنے والا ہے، اور اگر چلے گا کس طرح چلے گا،
تو تب تک ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان IMF فنڈنگ کی طرف دوبارہ جا رہا ہے. اور اس وقت بھی کافی پریشانی کی کیفیت ہے. گو کہ پاکستان نے کئی تبدیلیاں کر لی ہیں اور یہ چلے اگلا سوال بخاری صاحب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں. خبریں یہی آ رہی ہیں کہ کافی ہم قریب تک پہنچ گئے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ معاملات طے پا گئے ہیں, واٹ نیکسٹ؟ اب کیا ایک عام پاکستانی کیا سمجھے, کیا ہوگا, کیا فیصلے ہوں گے, کیا مہنگائی ہوگی, کیا نئے ٹیکسز لگیں گے, معیشت کس طرح چلے گی پاکستان کی؟ جی, پاکستان کی معیشت عام آدمی کے لیے جس طرح چل رہی ہے معیشت تو غالباً اسی طرح ہی چلے گی, کیونکہ مشکلات کم عام آدمی کے لیے تو نہیں ہوں گی. اور اب یہ جو حال ہی میں 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں اور 85 ارب روپے کے خرچ اخراجات میں کمی ہوئی ہے, یہ ملا کے کچھ 300 ارب روپے کا امپیکٹ ایک آیا ہے بجٹ کے اوپر. اب وہ ظاہر ہے جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے انگریزی میں بیلٹ ٹائٹننگ, یعنی اپنی پیٹی اور سخت کرنے والی بات ہے, وہ مزید ہو رہی ہے. لیکن کوئی حالات عام آدمی کے لیے بہتر نہیں ہو رہے. مہنگائی جوں کی توں اتنی چل رہی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے آگے مستقبل میں مہنگائی میں کچھ اضافہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے آپ ٹیکسز مختلف چیزوں کی لگا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر قیمتوں پہ بھی ہوگا. ایک مثال ہے آپ کے لیے, جوس کے جو مینوفیکچررز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 10% سے بڑھا کر 20% کر دی گئی ہے, وہ ان کی پروڈکٹس کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اسی طرح باقی سیکٹرز میں بھی حالات یہی ہیں. اگر جوس کے ڈبے لوگوں کے لیے مہنگے ہو رہے ہیں اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو پھر بہتری کہاں ہوگی؟ اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ اب اگلا سوال میں نے اس کا اپوزٹ کہ اگر IMF کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں ہوتی تو پھر کیا اثرات ہوں گے, کون سے نتائج ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے؟ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹیکنیکل تو کہتے ہیں ہم آلریڈی کر ہی چکے ہوئے ہیں. اس صورت میں ہمیں کون سے جو مسائل ہیں, چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا ہوگا؟ اس وقت حالات جتنے خراب ہو چکے ہیں, ظاہر ہے ہمارے جو خاص طور پہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ مزید کم ہوں گے اور اس کے نتیجے میں حالات کی نزاکت میں اضافہ ہوگا. آپ نے لفظ ڈیفالٹ استعمال کیا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ظاہر ہے یہ خدشہ تو سب سے بڑا یہ ہے. اور اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے تو پھر جو سری لنکا کی پچھلے سال کے اواخر کی جو کہانی ہے وہ آپ دیکھ لیں. پاکستان کا بھی موازنہ سری لنکا سے کیا جاتا ہے تو کہ اسحاق ڈار صاحب اور لوگ حکومت میں, خاص طور پہ ڈار صاحب, یہ اس سے انکار کرتے ہیں, لیکن حقیقت تو سامنے ہے. کوئی اچھی صورتحال نہیں ہوگی, تو اس لیے بہت جلدی پاکستان کو کسی نہ کسی طرح دیوالیے سے بچانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت صرف اور صرف اس بچانے کے لیے جو امید کی آخری کرن نظر آ رہی ہے وہ IMF کی ہے. اب IMF کے لیے وقت اتنا کم ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ اس میں کوئی مزید کوئی پروگریس ہو سکتا ہے, کوئی بہتری آ سکتی ہے, اس سمت میں پاکستان جا کر کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اب تقریباً 3 دن رہ گئے مالی سال کے اختتام پہ, یعنی 30 جون, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید اتنا بھی وقت نہ ہو. تو بہرحال صورتحال جو ہے وہ بہت نازک ہے. جی چودھری صاحب, چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں. فرحان بخاری صاحب, IMF اور نو IMF, ایک تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, وہ ڈاکٹر اشفاق حسن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. نمبر 2, یہ جو ہمارا قضیہ جو ہے ڈسپیوٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں 9 اپریل 2022 کے بعد تباہی تھی, ہم نے اس کو اپنے ریاست کے مفادات کو تحفظ دیا اور اپنی سیاست کی قربانی دے کے تو یعنی گلی گالیاں کھا رہے ہیں اور ہم نے بڑا کام کیا. مخالف کہتے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا ہے, نہ کوئی چیز ٹھیک ہوئی ہے, دیر از نتھنگ گوئنگ رائٹ. تو اب اس کا ہم کس طرح جا کے ریکنسائل کریں کہ جی یہ حکمران ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ان کے ناقد ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور نمبر 2, ان حالات میں جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو واٹ ہیو دے ٹو سیل ٹو دی پیپل آف پاکستان ان اکنامک فیلڈ؟ جی بہت شکریہ چوہدری صاحب. حقیقت یہ اور یہ
بہت بڑا المیہ ہے کہ حکومت آدھا سچ بولتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسی دور میں یعنی اسی حکومت کے دور میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی موجودگی میں حالات اتنے تو سنبھل گئے تھے کہ ایک آئی ایم ایف کی قسط جو آخری قسط جو آئی تھی وہ مفتاح اسماعیل کے دور میں آئی تھی اور کوئی بہتری کی جانب لگتا تھا کہ شاید سفر سست روی کے ساتھ ہی صحیح لیکن وہ سفر شروع ہو چکا ہے. وہ ڈار صاحب نے آ کے ان کی جو تاریخ ہے وہ بہت لمبی تاریخ بن جائے گی لیکن یہ کہ جس قسم کی مس ہینڈلنگ کی تو اس سے حالات بگڑے ہیں. اب جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے اس مشکل صورتحال میں کوئی بہتری کی کوئی چیز اس لیے نظر نہیں آتی کہ اگر عوام الناس کے پاس کل کو جائیں گے انہیں جا کے کہیں گے جی کہ ہم نے پاکستانی معیشت کو بہتری کی طرف یعنی اس کا رخ موڑ دیا ہے تو لوگ سوال تو پوچھیں گے کہ بھائی اگر بہتری کی طرف موڑ دیا ہے تو پھر ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں. پاکستان میں جو افراد کے جو حالات ہیں جو صورتحال ہے بس ایک آپ کو میں مثال دے دوں کہ یہ جب حکومت میں آئے تھے تو تقریباً 180 روپے سے کم کا ایک ڈالر تھا. آج 285 290 مارکیٹ میں تو اس سے بھی زیادہ قیمت ہے. تو یہ کیوں ہوا کوئی سوال پوچھے ظاہر ہے لوگ پوچھتے ہیں سوال اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب شرح سود 22% پہ چلی گئی ہے. یہ کتنا انپریسیڈنٹڈ فیصلہ ہے اور اس کے اثرات پاکستان کے بزنس کے اوپر پاکستان کی اوور آل معیشت کے اوپر کیا پڑیں گے؟ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھپ ہو جائے گا اور یہ کب تک ایسا چلے گا؟ جی اب یہ بہت ہی ایک مشکل کیفیت ہے کیونکہ شرح سود اتنی زیادہ یہ تو بالکل کمر توڑ والی سود کی صورتحال ہے. مثلاً آپ گاڑیوں کا ہی دیکھیے پاکستان میں کاروبار بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. ایک زمانے میں لوگ چھوٹی گاڑیاں لے کر جو یعنی متوسط آمدن کے لوگ وہ اپنا گزارا کر لیتے تھے اور 12 سے 14% تک کے سود کی شرح پہ گاڑی کا قرض مل جاتا تھا گاڑی کے لیے لیزنگ ہو جاتی تھی. اب وہ کاروبار تقریباً نہ ہونے کے برابر اس لیے ہے کیونکہ 22% تو یہ اب سرکاری شرح سود ہے لیکن اگر کوئی قرض لینے جائے بینک سے تو اس سے زیادہ شرح سود بینک والے مانگتے ہیں. تو اتنے زیادہ شرح سود پہ کون قرضہ لے کر اپنا گزارا کرے؟ یہی حال بزنسز کا ہے. قرضہ لینا اور قرض لے کر اپنی گاڑی آگے چلانا تو اب ممکن ہی نہیں رہا. بہت ہی مشکل گمبھیر صورتحال ہو گئی. اچھا اگلا سوال بخاری صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو ایسٹس کی بات ہو رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں, ہمارے پاس بلینز ٹریلینز ڈالر کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں کہ مشکل وقت میں ہم وہ آگے پیچھے کر کے کوئی گزارا کر لیں گے. یہ ایکسپلین کر لیجیے گا کیونکہ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ فلانا ایئرپورٹ یہ اب کتنے کے ایئرپورٹ ہیں ہمارے پاس جو ہم لیز پہ کر لیں گے, فلانی پورٹس اس کو دے دیں, بندرگاہیں. جی شکریہ. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کا تو اب میں کیا بتاؤں کیونکہ انہوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں اور کئی مہینوں سے کی ہیں پبلک میں کی ہیں وہ تو کئی لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کے پاس ایئرپورٹس ہیں, آپ کے پاس یہ بندرگاہیں اور چیزیں ہیں لیکن آپ کی معیشت چلے گی تو پھر آپ کے ایئرپورٹس چلیں گے. اگر آپ کی 22 سے 24 کروڑ کے عوام کا ملک ہے اور اگر مثال کے طور پہ لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے جس کے نتیجے میں لوگ سفر نہیں کر پا رہے تو پھر کیسے بہتری آئے گی؟ اس میں تو آپ کے پاس سوال کا تو کوئی جواب نہیں ہے. جی صاحب حالت یہ ہے خاور صاحب کہ ایک امریکن بیوریج کمپنی جو ہے بڑا نام ہے ان کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر فیصل ہاشمی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں پتا چلا ہے کہ 40% آپ کی یعنی وہ ایک بہت جاندار آدمی ہے ان کہ آپ کی ڈراپ کر گئی ہے سیل 40%. انہوں نے کہا میں تو تبصرہ نہیں کر سکتا لیکن ہمارے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں نا 40% ان کا کم ہو گیا ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوا ہوگا. اور باقی پورے ملک میں اکراس دی بورڈ. لیکن آج بڑی خبر ہے کہ 7,000 بلین اکٹھا ہوا ہے اس سال میں وچ از اے ریمارکیبل اچیومنٹ. اس سے فرحان صاحب کوئی فرق نہیں پڑے گا؟
شاہد صاحب 7,000 ارب اگر اکٹھا ہوا ہے تو وہ جو پچھلے سال بجٹ کا ٹارگیٹ تھا اس سے کم ہے. اچھا، اب اگلے سال کے لیے حکومت کا آپ دیکھ لیجئے کہ 9,215 ارب کا ٹارگیٹ ہے، یعنی یہ تقریباً 30% سے بھی زیادہ ہے. یہ ایک ایسی معیشت جو کہ انتہائی سست روی کا شکار ہے، جہاں پہ صنعت آپ کی بالکل بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پہ زراعت میں آپ کی بڑھوتری کم ہو گئی ہے، جہاں پہ مجموعی طور پہ معیشت میں کانفیڈینس خاص طور پہ اس حکومت میں کمزور ہوا ہے. وہاں پہ آپ کس طرح کریں گے؟ آگے جا کے آپ کس طرح بہتری کی طرف لے کے جائیں گے ملک کو؟ استحکام کی طرف کس طرح لے کے جائیں گے؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں. چلیں فرحان بواری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دنیا نیوز کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ آج ہونے کا امکان. ڈیڈ لاک ختم، پالیسی میمورینڈم پر مشاورت فائنل، وزارت خزانہ حکام. آئی ایم ایف نے معاشی اقدامات پر عمل درآمد کی کوششوں کو سراہا. ذرائع یہ دنیا کی خبر ہے. اس کے بعد جنگ اخبار، بیرونی فائنینسنگ میں نرمی، آئی ایم ایف نے درخواست منظور کر لی، آج معاہدہ ہونے کا امکان. یہ جنگ اخبار کی ناظرین آپ خبر دیکھ لیں. اس کے بعد ٹریبیون کی ہے، پاکستان انچز کلوزر ٹو آئی ایم ایف فنڈنگ. لہذا اخبارات کے اندر جو خبریں دی گئیں وہ تو یہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ جو ہے کہ کافی قریب ہم پہنچ گئے ہیں یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے. شعیب نظامی صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا نظامی صاحب، بہت شکریہ. آپ کی خبر تھی کل رات کے کافی قریب پہنچ گئے ہیں. آج صبح خبر چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے تھوڑا وقت مانگ لیا ہے ریویو کا. یہ کہاں پھنسی ہوئی ہے ساری کی ساری گیم؟ کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے سائٹ کے حکام ہیں منسٹری آف فائنانس کے، ڈار صاحب اور ان کی ٹیم، وہ بہت ہوپ فل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر دیا. جو کچھ کہا گیا اس سے زیادہ ہم ایکٹیو ہو کے ہم نے وہ تمام کی تمام چیزیں کر دی. لیکن جب وہ چیزیں آئی ایم ایف میں پہنچتی ہیں تو کہیں نہ کہیں پھنس جاتی ہیں. جیسے وہ 9 فروری سے آج تک جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئے. اب ہم نے جو انہوں نے مزید کہا، ہم نے آنن فالن یعنی کہ 12 جون کو ہماری جو ہے وہ جو اسٹیٹ بینک کی کمیٹی تھی اس نے شرح سود کو برقرار رکھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ ہنگامی طور پر کل یہ اجلاس بلا کر 1% بڑھا دیا گیا اس کو. اسی طرح جو لیوی کے اوپر 60 روپے کا کرنے کا فیصلہ وہ بھی جو ہے وہ، جبکہ ہم نے ابھی اگست میں جو منی بجٹ لایا تھا اس میں اس کو 30 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کیا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ کافی تھا یہ تمام کی تمام شرائط جو پچھلی حکومت کے سر پہ ڈالی جاتی ہے وہاں تو یہ چیز تھی ہی نہیں کہ یہ لیوی جو ہے. اگر ہم آپ سے پوچھیں شعیب، بنیادی سوال، 3 دن کے دوران آپ کو امید ہے، ہوپ فل ہے، آن گراؤنڈ صورتحال کیا نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت تو ایک سے زیادہ دفعہ یہ اعلان کر چکی ہوئی ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دن آپ کے پاس کم ہے، ڈیڈ لائن تو آلریڈی دیر. جی بڑی امید ہے کیونکہ ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی اپنے لیول پہ کوششیں کر رہے ہیں، وزیر خزانہ بھی اپنے لیول پہ کوششیں کر رہے ہیں اور جتنے بھی اہداف تھے وہ بھی. لیکن یہ کہ اہداف چینج ہو جاتے ہیں. اب اسٹیٹ بینک نے جو امپورٹ کے اوپر پابندی ختم کی ہے تو ہمارے ڈالر کی ڈیمانڈ پھر سے بڑھ گئی ہے. اب وہ جب ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہوگا وہ اب نئے سرے سے جو ہے. چلیں شعیب، امید ہے ہمیں اور امید سب کے لیے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان یہی امید کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت آئی ایم ایف کی ڈیل یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ بڑا ضروری ہے. پہلے تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے ڈرایا تھا، وہ بھی ہم بریک کے بعد سنوائیں گے آپ کو. یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا بیانات دیتے رہے ہیں اور اب کیا نتائج، کون سے نتائج کا سامنا ہے، دیکھتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروڈیوسر صاحب نے ایک مونٹاج تیار کیا ہوا ہے، پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ کیا کہا کرتے تھے. ان کی زبانی پہلے سن لیں پھر اس کے بعد کامنٹ کرتے ہیں. آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا، سب غدار ہو، وطن بیچ رہے ہو. یہ 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں. حکومت جو ہے ہماری ملک کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دے چکی ہے. حکومت ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کی بجائے آئی ایم ایف کے مفادات کی چوکیداری کر رہی ہے. حکومت نے آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں اور پاکستان کو ایک آئی ایم ایف کی کالونی بنا دیا ہے. پھاڑ دو اپنا پی ٹی آئی ایم ایف کی، پھاڑ دو اپنا پی ٹی آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ کو، باہر پھینک دیں اس پی ٹی آئی ایم ایف کو ایگریمنٹ کو. واپس جاؤ آئی ایم ایف کے سامنے اور ری نیگوشیٹ کریں. جی چہل صاحب اس کے اوپر کامنٹ کر دیں، وقت کم ہے کہ چلیں. کیا تبصرہ کروں، سیلف ایکسپلینیٹری ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ جو یہ کہندے رہے